ان بچیوں کو زمان پارک میں بھیجا جاتا تھا، عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کو نہ صرف جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا عمران خان، بلکہ ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ ایسا نہیں کہ عمران خان کو صرف کاشانہ سے بچیاں سپلائی کی گئی، محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانہ ماڈل چلڈرن ہوم، وہاں سے بھی بچے سپلائی کیے گئے۔ کاشانہ کی کائنات کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا، اور جن بچیوں کو عثمان بازار کا سیکورٹی افسر کاشانہ سے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، وہ کبھی بچیاں واپس زمان پارک سے آئی ہی نہیں۔ بحیثیت ایک ماں میری روح ہل گئی کہ کاشانہ میں یتیم و لوارث بچوں کے ساتھ جنسی حیوانیت کی جاتی تھی۔ بچیوں کو کئی دن تک گیسٹ ہاؤسز میں بھیجا جاتا تھا، ہوٹلز میں بھیجا جاتا تھا۔ ادارے میں ہی سپرنٹینڈنٹ خوشرو جمیل رات کے وقت محفلیں سجاتی تھی جہاں پر بچیوں سے ڈانس کروایا جاتا تھا، بچیوں کو ڈرگز دی جاتی تھی، بچوں کو نشہ آور ادویات دی جاتی تھی۔ روزانہ 4 وقت وافر مقدار میں میں ہوں آپ کا میزبان آیان سرور۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو کاشانہ ویلفیئر کی سابقہ سپرنٹینڈنٹ رہ چکی ہے اور بہت بڑے دعوے کر رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے بہت کچھ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں انہی کی زبانی سارا کچھ سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے ڈاکومنٹس اور تصاویر آپ کے پاس ہیں اور بہت بڑے آپ دعوے کر رہی ہیں، کیا کیا ہے آپ کے پاس پروف؟ یہ تو چند کاغذات ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کاغذات ہیں، یہ تو چند ثبوت ہیں۔ لاتعداد ثبوت ہے، لاتعداد گواہیاں ہیں، لاتعداد ڈاکومنٹس ہیں کاشانہ جنسی اسکینڈل میں عمران خان کی حکومت کے ملوث ہونے کے۔ مجھے یہ بتائیں کیا دعویٰ کرتی ہیں آپ؟ خان صاحب نے کیا کیا یا ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ آپ کتنی دیر وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ رہ چکی ہیں؟ کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ مجھے 4 اپریل 2019 کو عمران خان کی حکومت میں ہی پروموشن پر ترقی دے کر سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا تھا، اور مجھ سے پہلے کاشانہ میں 4 سال سے چائلڈ ابیوز کا کاروبار کیا جا رہا تھا، بچیوں کو جنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عمران خان کی حکومت اس شرمناک کام میں ملوث ہوئی۔ 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے عثمان بازار کے سیکورٹی افسر کی CCTV فوٹیج میں نے اس وقت پکڑی جب مجھے 3 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کاشانہ میں ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر کام کرتے ہوئے، جس کے فوری بعد پورے معاملے کو کور اپ کرنے کے لیے مجھے پروموشن پر بٹھا دیا گیا سپرنٹینڈنٹ، اور مجھے بھی اسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ میں بھی اس شرمناک چائلڈ ابیوز کے کاروبار کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے ویری فرسٹ اسٹیج اس گھنونے اور غیر قانونی احکامات کے خلاف اپنی سیکرٹری کو درخواست دی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کب کاشانہ ویلفیئر کو جوائن کیا تھا؟ 4 اپریل 2019۔ خان صاحب کی حکومت میں؟ جی بالکل۔ اچھا، وہ آپ کی جو پروموشن ہوئی تھی وہ خان صاحب کی حکومت میں ہوئی تھی؟ جی بالکل۔ اچھا، وہاں پہ کون آتا تھا، کون لڑکیاں لے کے جاتا تھا، کہاں پہ لڑکیوں کو بھیجا جاتا تھا؟ سال سے کاشانہ کی بچیوں کو جنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1974 سے کاشانہ ادارے میں ایک بھی CCTV کیمرہ موجود نہیں تھا۔ 2018 سے پہلے 25 سال تک ایک نابینا سرکاری چوکیدار کاشانہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا رہا۔ 24 ستمبر 2018 کو بشرا پنکی نے فرح گوگی کے ساتھ کاشانہ کا دورہ کیا، نہ صرف کاشانہ کا بلکہ گہوارہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے ادارے سوشل ویلفیئر کمپلیکس کا بھی دورہ کیا، جس کے بعد کاشانہ سے بچیاں غائب ہوئیں۔ سپرنٹینڈنٹ کاشانہ خوشرو جمیل عمران خان کی حکومت کو بچیاں سپلائی کرتی تھی ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز اور وزیر اجمل چیمہ کے ساتھ مل کر۔ جب مجھے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ بنایا گیا، وزیر اجمل چیمہ اور ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز نے مجھے بھی یہی گھنونے احکامات دیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے بچیاں لے جا کر جنسی زیادتی کی جاتی تھی ان کے ساتھ؟ بالکل، ان بچیوں کو زمان پارک میں بھیجا جاتا تھا، عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ نہ صرف عمران خان، وزیر اجمل چیمہ، راجہ بشارت کو بھی جنسی سرگرمیوں کے لیے بچیوں کو دیا جاتا تھا، اور عمران خان کی حکومت ہی کاشانہ میں مجھ سے پہلے میرے سپرنٹینڈنٹ بننے سے پہلے 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنا رہی تھی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے طاقتور وزراء اور عہدیداروں نے آ کر کاشانہ میں بچیوں کے ساتھ راتیں بسر کرنی تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک موجودہ PM جو ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ ویلفیئر کو ہی کیوں ٹارگٹ کرے گا؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، باہر بھی جا سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ بھی جا سکتا ہے، اس نے ویلفیئر کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ کم عمر یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کو نہ صرف جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا عمران خان، بلکہ ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ ایسا نہیں کہ عمران خان کو صرف کاشانہ سے بچیاں سپلائی کی گئی، محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانہ ماڈل چلڈرن ہوم، وہاں سے بھی بچے سپلائی کیے گئے۔ کاشانہ کی کائنات کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا، اور جن بچیوں کو عثمان بازار کا سیکورٹی افسر کاشانہ سے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، وہ کبھی بچیاں واپس زمان پارک سے آئی ہی نہیں۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایک بندہ طاقتور ہے، PM بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ویلفیئر کو کیوں ٹارگٹ کرے گا؟ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، کسی کو پیسہ دے کے بھی اپنی طرف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فلاں کا افسر آیا جی، فلاں مطلب جو بھی آپ نے کہا۔ اچھا،
اس کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، تو وہ پیسہ دے کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے یتیم بچوں کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ عمران خان تو کسی کو بسکٹ نہیں کھلاتا، چائے نہیں پلاتا. یہ تو بات ہے، وہ آپ کے پیسے کی بچت، میرے پیسے کی بچت، وہ ہماری جنتا کے جو جب اس کو فری میں مفت میں یتیم خانوں سے جنسی سرگرمیوں کے لیے، جنسی تشدد کے لیے، جنسی وائلنس کے لیے بچے فراہم ہو رہے تھے تو وہ کیوں پیسے خرچتا؟ اور وہ بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، یتیم بچے، کم عمر بچے، چھوٹے بچے، چائلڈ ابیوز کے لیے عمران خان کے پاس بھیجے گئے. اور نہ صرف عمران خان کے پاس بھیجے گئے بلکہ بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے بھی دیے گئے. اچھا، اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ بچوں کی بلی دی گئی کالے جادو میں. چھوٹے بچوں کو گہوارہ سے 25 بچے غائب کیے گئے، جس میں 2 مہینے کے بچے تھے، 1 مہینے کے، 6 مہینے کے چھوٹے بچوں کی بنی گالہ میں بلی دی بشرا پنکی نے. اور جو وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام سے جھوٹ بولا کہ بنی گالہ میں بشرا پنکی درجنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے زندہ مرغیاں چلاتی تھی کالے جادو کے لیے، مرغیاں نہیں تھیں، وہ یتیم خانوں کے، سرکاری یتیم خانوں کے کم عمر بچے تھے، بچیاں تھیں جن کو بشرا ڈائن نے کالے جادو کے لیے استعمال کیا. اور کاشانہ کی کائنات، جس کو کاشانہ جنسی اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس کے ذریعے عمران خان کی حکومت نے اغوا کروایا. کائنات کی فرانسک میڈیکل رپورٹ جو عمران خان کی حکومت میں ہی منظر عام پر آئی، جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کائنات کا دل غائب تھا، کائنات کا 1.5 پھیپھڑا غائب تھا، جگر کا اکثر حصہ، بیشتر حصہ غائب تھا، آنتیں غائب تھی، خون کا تو ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا تھا. کائنات کو بھی کالے جادو میں استعمال کیا گیا. کائنات کو جادو کے لیے استعمال کیا گیا تھا. کائنات بہت بڑی اہم گواہ تھی عمران خان کی جنسی ہوس کی اور بشرا پنکی کے کالے جادو کی. اور کائنات کو بھی بشرا پنکی نے دردناک موت دی اور کالے جادو میں استعمال کیا اور بلی دی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیچھے کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے جو آپ اتنا بول رہی ہیں خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، یا مطلب ان کی جماعت کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے جماعت کے لوگ آتے تھے، لڑکیوں کو لے کے جاتے تھے، استعمال کرتے تھے، یہ وہ سارا جو آپ بول رہی ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اس کے پیچھے کوئی بندے کا ہاتھ ہے، کیوں آپ کر رہی ہیں؟ میں 4 سال سے عمران خان کی حکومت سے بول رہی ہوں. جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں عمران خان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ چکی تھیں. تاریخ گواہ ہے، پورا پاکستانی میڈیا، عوام گواہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ہی عورت سڑکوں پر نکلی تھی، اور وہ ایک عام سی عورت، ایک سپرنٹینڈنٹ ریاستی ملازم، سر پر کفن باندھ کر عمران خان کے خلاف سڑکوں پر نکلی تھی. میں آپ پر کوئی الزام لگا دوں گی تو آپ میرے گھر آ جائیں گے مجھے مارنے کے لیے. میں نے تنہا سڑکوں پر نکل کر ان کے خلاف آواز اٹھائی. عمران خان کے گھر زمان پارک کے آگے عمران خان کا منہ کالا کیا، بشرا پنکی کو جوتے مارے. اور یہ افشا لطیف سے اس قدر خوف زدہ تھے میاں بیوی بشرا پنکی اور عمران خان کہ یہ افشا لطیف سے ہر فورم سے بھاگ گئے تھے. اور میرے ساتھ آج تک کون سی سیاسی جماعت کھڑی ہوئی؟ کاشانہ جیسے اسکینڈل پر میں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو GIT بنانے کے لیے لیٹر لکھا، بار بار اپیلیں کی کہ کاشانہ جیسے اسکینڈل پر GIT بنائی جائے. اور PDM نے کاشانہ جیسے اسکینڈل پر کیا کردار ادا کیا؟ یہ عمران خان کی حکومت کا واحد کیس ہے جو عمران خان کی حکومت میں ہی میڈیا پر منظر عام پر آیا. اور میں نے آن سیٹ ایز اے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ، بطور سپرنٹینڈنٹ کاشانہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، عمران خان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی. جب مجھے پروموشن پر عمران خان کی حکومت نے ہی سپرنٹینڈنٹ کاشانہ لگایا تھا، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میرا گھر بار تو کیا، میری نوکری اور میری زندگی اور میرے بچوں کی زندگیاں جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایسا گھنونا فیل تھا، ایسا شرمناک فیل تھا جس پر بحیثیت ایک ماں اور ایک عورت میں خاموش نہیں رہ سکی. آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ بالکل غلط کیا، انتہائی ہولناک، خوفناک. اور بحیثیت ایک ماں میری روح ہل گئی کہ کاشانہ میں یتیم و لوارث بچوں کے ساتھ جنسی حیوانیت کی جاتی تھی. بچیوں کو کئی دن تک گیسٹ ہاؤسز میں بھیجا جاتا تھا، ہوٹلز میں بھیجا جاتا تھا. ادارے میں ہی سپرنٹینڈنٹ خوشرو جمیل رات کے وقت محفلیں سجاتی تھی جہاں پر بچیوں سے ڈانس کروایا جاتا تھا، بچیوں کو ڈرگز دی جاتی تھی، بچوں کو نشہ آور ادویات دی جاتی تھی. روزانہ 4 وقت وافر مقدار میں بچوں کو گوشت کھلایا جاتا تھا. ایسا کون سا ظلم نہیں تھا جو ایک سرکاری یتیم خانے میں ان معصوموں کے ساتھ کیا جا رہا تھا. جب آپ کی جوائننگ ہوئی 3 ماہ بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، تب سے آپ نے آواز اٹھانی شروع کر دی؟ مجھے سپرنٹینڈنٹ بننے سے پہلے ہی جب میں سوشل ویلفیئر افسر تھی کاشانہ میں، میری ڈیوٹی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک تھی، جبکہ سپرنٹینڈنٹ کا اسٹے کاشانہ میں ہی اس کی رہائش گاہ ہوتی تھی. میری ڈیوٹی صبح 9 سے 4 بجے تک ہوتی تھی. اور مجھے تب بھی پتہ چل گیا جب 30 مارچ 2019 کو عثمان بزدار کے سیکورٹی افسر کی CCTV فوٹیج میرے علم میں آئی جب وہ رات کے وقت کاشانہ میں آیا. اور بچیاں، اور میں ایک دن جاتی تھی کاشانہ میں اور دوسرے دن جاتی تھی تو بچیاں غائب ہوتی تھیں. اور یہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے سپرنٹینڈنٹ خوشرو جمیل کی کہ کاشانہ سے بچیاں غائب تھیں بغیر کسی ریکارڈ کے. ان بچیوں کو کہاں پر بھیج دیا کوئی کچھ پتہ نہیں تھا. جی ناظرین، آپ کے سامنے سارا حوال رکھا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے آپ نے سب کچھ سن لیا. ان کے لیے ایک کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.